السلام علیکم۔ رابیل کی ڈائری میں اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی ایک بار محبت سے، عاجزی سے، خلوص سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہری بھری فصل مٹی کے کھیت میں اگتی ہے، نہ کہ سونے چاندی کے فرش پر۔ یہ محدود معنوں میں صرف زراعت کی بات نہیں، بلکہ یہ زندگی کا عالمگیر قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے وجود میں آنے کے لیے ایک نظام مقرر کر دیا ہے۔ اسی نظام خاص کے تحت وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ کسی اور طریقے سے ہم اس کو وجود میں نہیں لا سکتے۔ یہی انسانی زندگی کا معاملہ بھی ہے۔ زندگی ایک ایسا امتحان ہے جو صبر کی زمین پر دینا پڑتا ہے۔ زندگی ایک ایسی کھیتی ہے جو صبر کی زمین پر اگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابدی طور پر مقرر کر دیا ہے کہ زندگی کی تعمیر صبر کی زمین پر ہو۔ اب قیامت تک یہی ہونا ہے۔ ہم اس کی تعمیر کے لیے کوئی دوسری زمین نہیں بنا سکتے۔ صبر کسی منفی چیز کا نام نہیں، وہ سراسر ایک مثبت رویہ ہے۔ صبر کا مطلب ہے بے سوچے سمجھے گزرنے کے بجائے سوچ سمجھ کر اپنا کام کرنا۔ جذباتی رد عمل کے بجائے شعوری فیصلے کے تحت اپنا منصوبہ بنانا۔ وقتی نا امیدیوں میں مستقبل کی امید کو دیکھ لینا۔ حالات میں گھر کر رائے قائم کرنے کے بجائے حالات سے اوپر اٹھ کر رائے قائم کرنا۔ ایک بیج کو آپ سونے کی پلیٹ میں رکھ دیں تو وہ اپنی زندگی کے سر چشموں سے مربوط نہیں ہوتا۔ وہ زندگی کے اسباب سے بھری ہوئی کائنات میں بے اسباب بنا ہوا پڑا رہتا ہے، اور وہ صلاحیت رکھتے ہوئے بھی بننے سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ اگر وہ بے صبری کی حالت میں ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی سرسبز و شاداب دنیا میں ایک ٹھنڈ کی مانند سوکھا ہوا پڑا رہے گا، لیکن صبر کو اختیار کرتے ہوئے وہ اچانک اللہ تعالیٰ کی زمین میں اپنی جڑیں پا لیتا ہے اور بڑھتے بڑھتے بالآخر پورا درخت بن جاتا ہے۔ جب آدمی حقیقی معنوں میں صبر کا ثبوت دیتا ہے تو وہ بندوں کی سطح پر جینے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی سطح پر جینے لگتا ہے۔ دنیا کی تنگیوں سے گزر کر وہ آخرت کی وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ بے معنی زندگی کے مرحلے سے نکل کر بامعنی زندگی کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ عزیز ویورز، صبر والا انسان ہی مومن انسان ہے۔ اسی کے لیے وہ ابدی انعام مقدر کر دیا گیا ہے، جس کا دوسرا نام جنت ہے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔